بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی غزوة الخیبر من اکل من هذه الشجرة یعنی السوم فلا یقربن مسجدنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا کہ جس شخص نے اس درخت میں سے کھایا، اس درخت سے مراد وہ کہتے ہیں کہ لہسن کا درخت، یعنی جس شخص نے لہسن کھایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس سے آگے ایک روایت چھوڑ کے اس سے اگلی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، اس برتن کے اندر سبزیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سے بو محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ اس میں کون سی سبزیاں ہیں؟ تو صحابہ نے آپ کو بتایا کہ اس میں لہسن اور پیاز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کو، سبزی کو ہٹا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو صحابہ کو دے دے، یعنی جو وہاں موجود تھے ان کو دے دے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اس کو حضور نے نہیں کھایا تو وہ بھی کھانے میں تذبذب کا شکار ہوئے کہ جب حضور نے نہیں کھایا تو ہم کیوں کھائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھا لو، کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ مراد یہ تھا کہ میرا گفتگو فرشتوں سے ہوتی ہے تو تم فرشتوں سے گفتگو نہیں کرتے تو تم کھا لو۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر آتے ہو تو اللہ کے نبی نے تمہیں لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک شخص آ گیا جس نے پیاز کھایا ہوا تھا اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، تو اس کو مسجد سے پکڑ کے بقیع کی طرف باہر نکال دیا گیا، یعنی اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا کہ تم مسجد سے باہر جاؤ۔ اور اس کے بعد مسلم شریف کے اندر ہی روایت ہے کہ اگر تم نے لہسن اور پیاز کھانا ہے تو اس کو کچا نہ کھاؤ بلکہ پکا کے کھاؤ۔ یہ جو روایت ہے یہ سیاستہ کے اندر بہت ساری روایات ہیں لہسن اور پیاز کے متعلق، اس کو کھانا مطلق کھانے سے منع نہیں کیا گیا، یعنی یہ ناجائز نہیں ہے کھانا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حضور نے جب ناپسند کیا ہے، یہ اتنی سختی سے حضور نے منع کیے تو اس کو شاید کھانا جائز نہیں۔ کھانا جائز ہے، آپ جتنا مرضی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر شرعاً ممانعت نہیں ہے، کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے۔ صرف مکروہ کس بات میں ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، یعنی کچا نہ کھائیں۔ کچا لہسن کھا کے آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو نماز پڑھنے والا شخص ہے تو اس کو بھی بو محسوس ہوگی۔ آپ خصوصاً رمضان المبارک کے اندر جب ہم تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ساتھ والا کوئی اس قسم کی چیز کھا کے آیا ہو تو بو دوسرے کو محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ جو بو محسوس ہو رہی ہے یہ دوسرے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسلام نے اتنا خیال رکھا ہے دوسروں کے حقوق کا کہ کوئی ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو تمہارے منہ کی بدبو بھی محسوس نہ ہو کہ اس کو اس سے بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی بڑی تاکید کی ہے۔ بعض دفعہ انسان بہت ساری ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جس سے منہ کے اندر سمیل آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید، حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے اوپر تنگی کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے اوپر مسواک کو لازم کر دیتا۔ اتنی تاکید حضور نے کی ہے۔ تو مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صرف حضور کی نہیں کل انبیاء کی سنت ہے۔ روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اشیاء کو انبیاء کا طریقہ یا انبیاء کی سنت کہا ان میں سے ایک نکاح ہے، ایک مسواک ہے اور ایک خوشبو لگانا ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ خوشبو لگانا، یہ چیز لہسن کھانا یا پیاز کھانا یہ اس وقت مکروہ ہے یہ کھانے سے منہ کے اندر بدبو آئے۔ اگر آپ نے کھایا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے، بے شک کچا ہی کھایا ہے، جس طرح کہ آج یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے اندر ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں پیشنٹ کو لہسن، کچا لہسن کھانے کا، انجی نہ گل وہ خون نو ذرا پتلا کرتا ہے،
جی کچا لہسن کھائیں آپ، تو وہ کھاتے ہیں، تو وہ کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ کچا پیاز بھی بطور سلاد کھا سکتے ہیں، اور لہسن بھی بطور دوائی یا ویسے بھی کھائیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن اہتمام کریں کہ کھانے کے بعد مسواک کر لیں، کلی کریں، یا ٹوتھ پیسٹ کر لیں، یا کوئی ایسی چیز کھا لیں جس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے، تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اگر منہ کے اندر بدبو باقی ہے تو پھر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے مکروہ، مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بچنا چاہیے اسے۔ اور یہ صرف منہ کی بدبو کا حال نہیں ہے، جسم سے بھی بدبو آتی ہو تب بھی مسجد کے اندر آنے کا یہی حکم ہے کہ اسلام نے ماننے والوں کو نفاست کا، پاکیزگی کا، طہارت کا حکم دیا ہے۔ وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام صفائی نصف ایمان ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے اندر حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت اور صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جب پاک اور صاف ہوگا تو بو نہیں آئے گی۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور یہ بڑی لطیف چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خوشبو جو ہے یہ بیماری اور غم سے انسان کو نجات دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب بدبو کا بھی ہے۔ گھر میں بدبو کا ہونا یا ارد و گرد بدبو کا ہونا یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ جس طرح کہ بے برکتی کا سب سے بڑا اور اہم سبب بد اخلاقی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی میرے گھر میں بے برکتی بہت زیادہ ہے، جی وقت کے اندر برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، یا گھر کے اندر نحوست ہے۔ اب ایسے گھروں کے اندر جن کو یہ شکوہ ہے کہ جی نحوست ہے، آپ جا کے دیکھیں گے ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بول چال اچھی نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے ان کی۔ یہ سب سے بڑا اور مین اور اہم سبب ہے بے برکتی کا۔ اور دوسرے نمبر پہ بدبو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ خوشبو لگانا، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا جس برتن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبوئیں رکھتے تھے۔ یعنی ایک ہے نا ایک خوشبو کا ہونا، مثال ہے میرے پاس عطر کی ڈبی ہے، وہ میں نے جیب میں رکھ لی۔ ایک ہے ایک برتن ہونا جس کے اندر مختلف خوشبوئیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو اتنی پسند فرماتے تھے جس کے اندر یعنی عام زبان میں کہہ لیں کہ مختلف فلیور رکھے ہوئے تھے خوشبو کے، حضور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند بھی تھا، صرف حضور کو نہیں باقی انبیاء کی بھی سنت ہے خوشبو لگانا۔ تو کوشش کریں خوشبو لگانے کی عادت اپنائیں۔ رہ گیا آپ پرفیوم کا، تو پرفیوم کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ ذہنی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، تو آپ خوشبو لگائیں۔ غم کو، تکلیف کو، پریشانی کو بھگاتی ہے۔ گھر کے اندر بے برکتی ہے تو خوشبو کا استعمال کریں، خود بھی اپنے جسم پہ بھی خوشبو کا استعمال کریں، اور گھر کے اندر کوئی ایسا فلیور یا کوئی ایسی چیز، اگربتی ٹائپ یا کوئی بھی ایسی چیز پنسار سے مل جاتی ہے، آپ وہ دکھائیں۔ گھر کے اندر خوشبو رکھیں گے تو جراثیم ختم ہوتے ہیں، یہ چھوت کی بیماریاں جو ہیں یہ ختم ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر برکت ہوتی ہے خوشبو لگانے سے۔ اور یہ جتنے مضر اثرات ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو سایہ ہو گیا یا جن ہو گیا یا فلاں سایہ ہو گیا، ان چیزوں سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس قسم کے جتنے عملیات کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ارد گرد خوشبو کی دھونی دکھا کے رکھتے ہیں۔ کیوں دکھا کے بیٹھتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، یہ جنات وغیرہ کو رفع کرتی ہے، بھگاتی ہے خوشبو۔ تو گھروں کے اندر خوشبو کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ۔ جب ہم نے لہسن اور پیاز کا کہا تو یہ لہسن اور پیاز صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز آپ کھائیں یا استعمال کریں جس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو تو وہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سگریٹ استعمال کی ہے، ہر دوسرا بندہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے سگریٹ پینے والا شخص اللہ ماشاءاللہ جو زیادہ پیتے ہیں، جب ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں یا پاس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں تو سمیل آتی ہے۔ یہ سمیل کا آنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے استعمال کرنی ہے کوئی ایسی چیز تو بدبو ختم کر کے آئیں۔ جس طرح مسجد میں آتے ہیں نا سگریٹ والی ڈبی وہاں رکھ کے آتے ہیں، نسوار کھا رہے ہیں تو نسوار وہاں رکھ کے آتے ہیں۔ صرف نسوار یا خوشبو مسجد سے باہر رکھ دینا کافی نہیں ہے، یہ بدبو بھی باہر رکھنی ہے۔
اور بدبو باہر کیسے رکھنی ہے؟ کوئی ٹافی رکھ لیں جیب میں، وہ کھائیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیسٹ کریں، یہ مسواک کریں، یہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے بدبو ختم ہو جائے، پھر مسجد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔